Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5CN TV चैनल की जानिब से सबसे पहले मैं आज के हमारे गेस्ट हैं ऑनरेबल इम्तियाज़ अली ताज। ये तर्जुमान हैं वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के, और हमारे आज के इस प्रोग्राम में शरीक किया। हम इनको वेलकम करते हैं और आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। और तो आपकी गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटजी है, क्या मैकेनिज़्म बनाया है कि इन तमाम जो मसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ के हवाले से इन इशूज़ को रिजोल्व कराने के लिए, मसाइल के हल के लिए आपके पास आपने क्या स्ट्रेटजी मरतब की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं 5CN TV का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे बातचीत करने का मौका दिया। आपने ख़ुद फरमाया कि वज़ीर आला साहब इस वक्त बल्तिस्तान डिवीज़न के अहम सरकारी दौरे पे हैं। वज़ीर आला ने शुरू दिन स्कर्दू में गुजारा, उसके बाद गांचे गए, कल खरमंग और आज शिगर तशरीफ़ लाए हैं। तो आपने ख़ुद देखा होगा, और मैंने तीनों ज़िला में बल्कि आज चौथा ज़िला है स्कर्दू समेत देखा है कि सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो रोडों की हालत खस्ता है, टूटी फूटी हैं, कारपेटिंग का कहीं पे नामो निशान नहीं है। इसी तरह बिजली का बड़ा शदीद बहरान है यहाँ के लोगों को, और वही चीज़ हमारे वर्कर्स की जो मुलाकातें थी उसी में वर्कर ने हम तक पहुँचाया। तो देखिए, हमारा जो तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत बनी इसी वजह से बनी कि साल हर साल से ये चीज़ें ज़ेर इल्तवा थी। बराए नाम प्रोजेक्ट्स बनाए गए, कमीशन खाने के लिए बनाए गए, मगर मयारी कोई काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से, और जिसकी सबसे बड़ी मिसाल स्कर्दू की सड़कें हैं। हमें बताया गया कि ये स्कर्दू की सड़कें 3-4 महीने पहले रिकारपेट हुई हैं और कोई 26 करोड़ मालियत के रुपयों से वो रिकारपेट हुई हैं, और आज आप जाके देखें कहीं पे आपको नाम निशान नहीं मिलेगा। तो इंशाल्लाह हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान को एक तरक्की और तामीर तरक्की की राह पे गामजन करने का मंसूबा है, और बिलखुसूस वज़ीर आला खालिद खुर्शीद खान का जो विज़न है वो ये है कि काम हो, जामा मनसूबा बंदी के साथ हो और मयारी डिलीवरी हो, कि स्कर्दू की सड़क एक दफ़ा अच्छी प्लानिंग के साथ बने तो वो कम से कम 10 साल 15 साल चल सके। वो ऐसा ना हो कि चंद महीनों के अंदर वो दोबारा खंडर में तब्दील हो। तो इस हवाले से वज़ीर आला ने वहाँ पे इंक्वायरी की भी आदेश दी है, और इसी साल इंशाअल्लाह बिलखुसूस स्कर्दू की जो सड़कें हैं वो रिकारपेट होंगी। इसी तरह हमारे पास बिजली का बहरान है। आपको अगर मैं स्टेटिस्टिक्स दे दूँ तो इस वक्त पूरे गिलगित बल्तिस्तान में जो सर्दियों में डिमांड होती है बिजली की वो कोई 450 मेगावाट है, जबकि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं कोई 150 मेगावाट के करीब। इसी तरह हमारे बल्तिस्तान डिवीज़न और स्कर्दू में भी यही मसाइल हैं। चंद मेगावाट सर्दी के मौसम में प्रोड्यूस हो रही है, जबकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बिजली का शदीद बहरान है। और ये नाक़िस मनसूबा बंदी की वजह से हुआ है। जो पावर हाउसेस बनाए गए हैं वो ज़्यादातर नालाजाती पावर हाउसेस हैं, जिनमें मौसम सरमा में पानी कम होता है तो बिजली की प्रोडक्शन कम होती है। तो हम बड़े मंसूबों पे काम कर रहे हैं, और हम एक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सरपरस्ती एक गिलगित बल्तिस्तान मेगा तरक्याती पैकेज बनने जा रहा है, जिसमें जो हमारा पावर का सेक्टर है वो सबसे बड़ा सेक्टर है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पे चंद बड़े मंसूबे, जैसे शतुन नाला डाइवर्जन है, जिसकी वजह से सतपारा का जो आपका पावर जनरेशन है उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। शगरथंग का प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से आपके सिस्टम में बिजली दाखिल होगी। इसी तरह कुल मिला के तकरीबन लॉन्ग टर्म के 100 मेगावाट के मंसूबे हैं, जो इंशाल्लाह जिनकी प्लानिंग जारी है, जो वफाक के बड़े जो गिलगित बल्तिस्तान तरक्याती पैकेज है उसमें शामिल होंगे, और तकरीबन लॉन्ग टर्म में 100 मेगावाट बिजली दाखिल होगी। इसी तरह फिर शॉर्ट टर्म में छोटे मंसूबों पे काम करके तकरीबन 10 मेगावाट की बिजली हम इस डिवीज़न में प्रोड्यूस करेंगे और सिस्टम में दाखिल करेंगे, जिसकी वजह से बड़ी हद तक हमें उम्मीद है कि आने वाले चंद सालों में बिजली के बहरान में कमी आएगी और लॉन्ग टर्म में उस पर पूरा काबू पाया जाएगा। इसके अलावा जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास स्कूल्स की इमारतों का मसला है, हमारे पास अस्पतालों का मसला है। अब दो तरह की प्लानिंग होती है। एक प्लानिंग ये है कि आपने ठेकेदारों को नवाजने के लिए या पैसे बनाने के लिए इमारतें खड़ी की,
جو روایتی طور پہ ہمارے ہاں سیاست رہی ہے کہ اسکولوں کی عمارتیں بنائی جاتی ہیں، ہسپتالوں کی عمارتیں بنائی جاتی ہیں، وہ پھر مگر وہ کھنڈرات کا شکل اختیار کر لیتی ہیں. اس میں جو ضروری عملہ ہوتا ہے، دیکھیں یہ اسکول ہسپتال بیسکلی آپ کی پبلک کے لیے سروس ڈیلیوری کا کام کرتی ہیں. اسکول آپ کی تعلیم دیتی ہے اور ہسپتال آپ کا علاج معالجہ فراہم کرتا ہے. اور ان دونوں میں جب تک عملہ نہیں ہوگا تو آپ سروس ڈیلیوری نہیں کر سکتے. ہسپتال کے لیے آپ کو ڈاکٹر چاہیے، آپ کو پیرا میڈیکل سٹاف چاہیے، نرسز چاہیے اور سپورٹنگ سٹاف چاہیے. پھر اس کے بعد آپ کو ایکوپمنٹ چاہیے، آپریشن تھیٹر چاہیے، تشخیصی ڈائگنوسٹک لیب چاہیے. اسی طرح اگر آپ اسکولوں میں آ جائیں تو آپ کے پاس اساتذہ ہونے چاہیے. مگر انفارچونیٹلی 2003 کے بعد سے کل میں شیگر میں بریفنگ میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ ہمارے ساتھ تفصیل شیئر کی گئی کہ 2003 سے لے کے اب تک کوئی 750 اسامیاں پوری ہی نہیں کی گئی، یعنی 17 سالوں میں. تو اس کے نسبت کیا کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ گریڈ 1 سے گریڈ 4 کے جو کنٹینجنٹ جو عارضی ملازمین جن میں زیادہ تر اپنے کوئی قریبی عزیز ہوتے ہیں یا جاننے والے، ان کو کھپایا جاتا ہے. تو ہمارا جو منصوبہ ہے، ہمارا جو ویژن ہے، چیف منسٹر خالد خورشید کا جو ویژن ہے کہ نئی عمارتیں کھڑی کرنے سے پہلے ہم جو موجودہ ہمارے پاس اسکول ہے، ہسپتال ہے، ان کی استعداد بڑھائیں، ان کی کیپیسٹی بڑھائیں. تو اگر میں صحت عامہ کے شعبے میں آپ کے ساتھ بات کروں تو وزیر اعلیٰ نے 30 جون کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے محکمہ صحت کو کہ گلگت بلتستان کے 10 اضلاع کے جو ضلعی ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہے، جن کو ہم DHQs کہتے ہیں، ان کو فلی فنکشنل کیا جائے. اب فلی فنکشنل کیسے ہوں گے؟ اس وقت ہمارے تجزیے کے مطابق 10 اضلاع میں سے صرف 8 میں آپ کے جو DHQs ہیں وہ فنکشنل ہیں. مطلب کیا ہے کہ اس میں آپ کا عملہ تعینات ہو، میڈیکل آفیسرز ہوں، اسپیشلسٹ ہوں، آپریشن تھیٹر ہو جس میں چھوٹے بڑے سرجریاں ہو سکیں، آپ کی تشخیصی لیبارٹری ہو، آپ کا بلڈ بینک ہو، ادویات کی فراہمی ہو. یہ وہ 4-5 چیزیں ہیں جو کسی ہسپتال میں موجود ہے اور وہ کام کر رہی ہوں تو ہم اس ہسپتال کو کیا کہتے ہیں؟ فنکشنل کہتے ہیں. تو 30 جون تک انشاءاللہ ہمارا ڈیڈ لائن ہے محکمہ صحت کو کہ وہ 10 اضلاع کے جو ہسپتال ہیں ان کو فعال کریں گے. دوسرے مرحلے میں انشاءاللہ جو 3 بڑے شہروں کے ہسپتال ہیں، جس میں آپ کا چلاس کا ہسپتال ہے، سکردو کا ہسپتال ہے اور گلگت کا ہسپتال ہے، ان ہسپتالوں کی استعداد بڑھا کے جو پیچیدہ بیماریاں ہوتی ہیں، جو گردے کی بیماریاں ہوتی ہیں، لیور کی ہوتی ہیں، جو کینسر کی ہوتی ہیں، ہارٹ کی ہوتی ہیں، جو پیچیدہ جن کے لیے ہمارے لوگ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، کراچی میں جاتے ہیں، پیسہ سرمایہ خرچ کرتے ہیں، ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو ان بیماریوں کی علاج کے قابل بنانا ہے ان 3 بڑے ہسپتالوں. اور تیسرے مرحلے میں ہی ہم انشاءاللہ تحصیل کے جو ہسپتال ہیں، جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہوتے ہیں اور جو گاؤں لیول پہ جو ہماری گورنمنٹ ڈسپنسریاں ہوتی ہیں، ان کے استعداد بڑھائیں گے. تو یہ ہے ہماری اسٹریٹجی کہ اگلے 5 سالوں میں بڑے ہسپتالوں سے لے کر نیچے گاؤں سطح تک جو ہمارے صحت کا نظام ہے اس کو بہتر کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ادویات کی فراہمی یقینی بنا سکیں. اور اس میں ایک اہم چیز، کیونکہ صحت پہ ہم بات کر رہے ہیں، تو اہم چیز یہ ہوتی ہے پیشنٹ انفارمیشن ریکارڈ سسٹم. وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ ہدایت دی ہے محکمہ صحت کو کہ پہلے مرحلے میں جو ہمارے ضلعی ہسپتال ہیں اور جو ہمارے بڑے ہسپتال ہیں، ان میں آپ کا پیشنٹ ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم نافذ العمل ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک پیشنٹ کتنی بار ہسپتال آیا، کس بیماری کے ساتھ ہسپتال آیا. ابھی تو سب کچھ مینول یا پرچی پہ چل رہا ہے اور کوئی ریکارڈ نہیں ہے. ایک سکردو کے ہسپتال میں کوئی علاج کرا رہا ہے اور وہ گلگت جاتا ہے کسی وجہ سے، تو اس کا ادھر پتہ نہیں چلتا کہ اس کا میڈیکل ریکارڈ، انلیس کہ وہ اپنے ساتھ سارا ہسٹری لے کے جائے. تو اس کو بھی ہم ڈیجیٹائز کر رہے ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ صحت کے شعبے میں اگلے 5 سالوں میں بڑی بہتری آئے گی اور لوگوں کو ان کے بنیادی بیماریوں کے لیے ان کے گاؤں اور یونین کونسل اور تحصیل کی سطح پہ علاج معالجے کی سہولت فراہم ہوگی، اور بڑی بیماریوں کے لیے ضلعی ڈسٹرکٹ جو ہمارا DHQ ہوتا ہے اس میں علاج اور ادویات دونوں مہیا ہوں گی.
اور پیچیدہ بیماریوں کے لیے ہمارے 3 جو بڑے ہسپتال ہیں اس میں علاج کی سہولیات میسر ہوں گی۔ اور تعلیم کے شعبے میں جو پہلی ترجیح ہے وزیر اعلیٰ وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خالد خورشید کی وہ یہ ہے کہ اسی سال انشاءاللہ جو اسکولوں میں عملے کی کمی ہے، جو ٹیچرز کی کمی ہے، اسپیشلسٹ کی کمی ہے، اس کو پوری کی جائے۔ نہ صرف تعلیم کے شعبوں میں، دیگر محکموں میں جو ٹیکنیکل عملہ ہے اس کی کمی کو پوری کیا جائے۔ سوال پوچھا ہے جو بری آئینی صوبے کے حوالے سے، دیکھیں ہمارے گلگت بلتستان میں 73 سال سے ایک احساس محرومی رہی ہے، ایک احساس شمولیت کی کمی رہی ہے، اور ہمارے نوجوانوں میں یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہمیں گلگت بلتستان کو پاکستان کے آئینی نظام میں کوئی رسائی حاصل نہیں ہے۔ اسی کے ازالے کے لیے جناب وزیر اعظم عمران خان نے، اگر یاد ہو جہاں تک میری معلومات ہیں، شاید شیگر میں ہی 2015 میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ گلگت بلتستان کو ان کے آئینی حقوق ملنے چاہیے۔ اور پچھلے 2 جو یوم آزادی 2019 میں بھی اور 20 میں بھی آ کے انہوں نے اپنے اس کمٹمنٹ کا دوبارہ اظہار کیا تھا۔ تو اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے جیسے ہی حکومت ہماری گلگت بلتستان میں بنی، ود ان 3 months وزیر اعلیٰ خالد خورشید خان نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کی بدولت پوری جو اپوزیشن بھی تھی اور تمام جماعتوں کو اکٹھا کیا اور ان کو ایک متفقہ قرارداد پہ راضی کیا۔ ہمیں امید یہ ہے اور ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ کشمیر کے مسئلے کے تصفیے تک گلگت بلتستان کو دوسرے صوبوں کے برابر پاکستان کے تمام آئینی اداروں میں مناسب نمائندگی مل سکے، تاکہ ہمارے لوگ بھی پارلیمان پاکستان میں نہ صرف گلگت بلتستان کے عوام کے ترجمان بنیں، بلکہ جو بھارتی مقبوضہ کشمیر ہے اس کے جو اپنے معصوم بہن بھائی ہیں مظلوم، ان کی بھی بھرپور طریقے سے نمائندگی کر سکے اور ان کے لیے آواز اٹھا سکے۔ تو ہمیں پوری امید ہے کہ اس کے بننے کے یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا۔ اور اس میں آپ کو ایک اور خوشخبری میں آپ کو دوں کہ سینٹ کے جو ہمارے چیئرمین ہیں، انہوں نے سینٹ کی ایک کمیٹی بھی بنائی ہے جو اس بل کو وہاں سے پاس کرانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ تو ہمیں پوری امید ہے کہ یہ ماضی کے قراردادوں کی طرح نہیں ہوگا، یہ پارلیمان پاکستان میں جائے گا، وہاں جو ترامیم کی ضرورت ہے وہ کی جائیں گی، اور انشاءاللہ گلگت بلتستان کے جو 73 سالہ محرومیوں کا ازالہ اس جانب ایک بہت بڑا قانونی قدم یہ ہوگا۔ تو آپ سے بھی ہماری التماس ہے کہ آپ بھی دعا کریں کہ اور عوام میں جو اس کے لیے خواہشات ان کے مد نظر رکھتے ہوئے آپ بھی اس کے لیے اپنی بھرپور کاوشیں جاری رکھیں۔ انشاءاللہ ہم نے عوام کے ساتھ مل کے ہی اس کی تکمیل یقینی بنانی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔